اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو ناگوار ہو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ رسالت دلائل اور معجزات سے ثابت ہوتی ہے، اور آپ کے دلائل معجزات سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان حضرات انبیاء کرام میں سے اگر کسی کو سب سے زیادہ معجزات دیے گئے ہیں وہ 9 ہیں۔ 9 سے زیادہ معجزات کسی کو نہیں عطا فرمائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو سب سے زیادہ معجزات عطا ہوئے۔ لیکن جب آتی ہے باری میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت پھر تو نظام کائنات ہی اللہ نے بدل دیا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ایک ہی میرے خالق نے اپنا عمل مبارک فرمایا ہے کہ کسی کو دیدار نہیں کروایا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قال لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ادھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آرام فرما رہے ہیں، تو جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے، ان اللہ استاق الی لقائک یا رسول اللہ، سونا اٹھو ذرا، اللہ تمہاری ملاقات کا منتظر ہے۔ حضور کے کتنے معجزات، اتنے معجزات حضرت آپ گن نہیں سکتے، اتنی شانوں سے میرے بات۔ کل میں نے آپ کو چند عرض کیے تھے کہ میرے نبی کے تو بالوں کے معجزے ہیں، جن حضرات کے ساتھ ہو، جن سپاہ سالاروں کے ساتھ ہوں، اللہ ان جنگوں میں ان کو فتح نصیب فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے جسم مبارک کے پسینے کے اندر بھی خوشبو تھی، اور کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک جب خوشبو چھوڑ جاتی تھی، خوشبو کا ایک دورانیہ ہے، وقت ہے، وہ اس کے اندر رہے گی، اس کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی، پھر صرف تیل باقی رہ جاتا ہے۔ جب خوشبوئیں اپنی خوشبو چھوڑ جاتی تھیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف ایک قطرہ حضور کے پسینے کا ان کے اندر ڈالتے تھے، ساری خوشبوئیں واپس لوٹ آتی۔ چیز ایک مرتبہ ایکسپائر ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ میرے آقا جی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے، آپ کے پسینے مبارک کا معجزہ ہے، پھر آپ کے لعاب مبارک کا معجزہ ہے، آپ کے جسم مبارک کا معجزہ ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نا آرام فرما رہے تھے، آرام فرماتے یہاں تک کہ میں نے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے خراٹوں کی آواز سنی، اور آقا جی اٹھے اور اٹھ کے آپ نے فوراً نماز پڑھا دی۔ جب واپس آئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے اور اس کے بعد ویسے اٹھے ہیں، وضو نہیں فرمایا، آپ نے نماز پڑھا دی۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں، ہمارے جسموں سے روح نکل جاتی ہے، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہم بالکل جو ہے وہ بالکل بے دھت ہو جاتے ہیں۔ لیکن آقا جی فرماتے ہیں نہ، سونے کے بعد بھی میں سوتا نہیں، دل میرا پھر بھی ذاکر ہے، وہ ذکر کرتا رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے۔ ہاں جی، تو میرا اور آقا جی کا تو سونا بھی ایک برابر نہیں ہے جناب۔ کریم آقا، میں حضرت زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے بھوکا رہ لوں گا، اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے۔ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن بغیر کھائے آقا جی نے روزہ رکھا ہے، 15 دن بغیر کھائے آقا جی نے صوم وصال رکھے قبلہ۔ اور آپ اندازہ فرمائیے 15 دن تک کوئی انسان بھوکا نہیں رہ سکتا۔ یہ حضرت یہ بھی معجزہ ہے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی لعاب کنویں میں ڈال رہے ہیں، کنواں میٹھا ہو رہا ہے، میرے آقا جی لعاب اونٹ کے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا رہے ہیں، اس کی ہڈی ٹھیک ہو رہی ہے۔ میرے آقا جی لعاب حضرت علی کی آنکھ میں لگا رہے ہیں، وہ آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے۔ میرے آقا جی مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں، کھانوں کے اندر لعاب ڈل رہا ہے تو ہنڈیاں بڑھ رہی ہیں، آٹوں میں ڈل رہا ہے تو آٹے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کو گڑتی کے طور پر آپ کا لعاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت جی میں کس معجزے کا آپ سے ذکر کروں؟ 2 معجزات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا معجزہ اللہ کا قرآن، دوسرا معراج۔ یہ 2 معجزے آپ ایسے یاد رکھیں کہ کسی مائک کے لال میں اتنی جرت نہیں ان کا جواب دے جائے۔ نہ قرآن کا قیامت تک جواب آ سکتا ہے، نہ معراج کا جواب آ سکتا ہے۔ آج دنیا جتنی بھی زور لگا لے کہ راکٹ کے ذریعے جا رہی ہے نا، مارس پہ جا رہی ہے، چاند پہ جا رہی ہے، بس اللہ خیر صلی اللہ، اسے آگے ان کی پرواز ہی نہیں۔ لیکن جب 2 جہاں کے شہنشاہ، 2 جہاں کے والی، صدر کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی، آپ جناب نے کوئی جو ہے سوٹ نہیں پہنا کہ خلائی سوٹ ہو، کوئی آپ جناب نے راکٹ نہیں استعمال فرمایا، آپ جناب نے صرف اسی طرح نالین مبارک پہنے اور سیدھا اللہ سے ملاقات کے لیے چل پڑے، اور 7 آسمانوں سے اوپر اللہ سے ملاقات کر کے جنت دوزخ کا نظارہ فرما کے پھر آقا جی واپس چلو گھر۔ حضرت میں کس معجزے کا آپ سے ذکر کروں؟ آقا جی فرماتا ہے مجھے ابھی وہ پتھر بھی یاد ہیں جو پتھر جب میں مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ کل میں نے آپ کو عرض کیا نا جی، لکڑیاں بھی پتھر بھی پانیوں کے اوپر تیر کر آقا جی کے پاس آ رہے ہیں۔ آقا جی نے کھجور کی لکڑی توڑی، حضرت عکاشہ کو دی، وہ تلوار بن گئی۔ آپ نے درخت کو حکم فرمایا، درخت چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کون سے میں آقا جی کے معجزے بتاؤں؟ باقی جتنے بھی ہیں حضرت، کسی کا 1 ہے، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، سب سے زیادہ 9 ہیں، لیکن میں بغیر جو ہے مطالعہ کیے، بغیر کتابیں کھولیں آپ کو کئی 100 حضور کے معجزے گنوا سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم کھولتے چلے جائیں گے پھر میرے سونے نبی کا، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہی ہے کہ اللہ سونے نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نے ایک ہندو سے بات کی، پنڈت سے، میں نے کہا تجھے اسلام کے اندر سب سے زیادہ کون سی چیز اچھی لگتی؟ کہتا مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگتی۔ میں کہا ہاں بول۔ کہتا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب ہمارے مندروں میں کوئی آتا ہے تو وہ جتنا بڑا آدمی ہوگا، پیسے والا آدمی ہوگا، اتنا زیادہ اس کو پروٹوکول دیا جائے گا، اس کو ساروں کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، چلو بھائی چلو لائن سے ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، جناب صاحب آئیں، صاحب سب سے زیادہ پہلے جو ہے نا جی آگے کریں۔ مجھے اسلام کی سب سے زیادہ خوبصورت یہ چیز لگتی ہے جب آپ لوگ اپنے مندر میں جاتے، آپ ان کو تو نہیں پتہ نا مسجد کہتے، ہاں جی، اپنے عبادت خانے میں جاتے، آپ کا جو پنڈت ہے یعنی مولوی صاحب جو ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے اس سے آگے کوئی بھی بڑا آدمی نہیں جا سکتا۔ جب آپ کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی پوجا کے دوران جب لوگ کھڑے ہو جائیں، جب سارے ودارتھی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد کوئی اگر MNA بھی ہے نا جی، وہ بھی آئے گا تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، وہ لائنیں توڑ کے آگے نہیں آئے گا کہ تم لوگ اب نماز پڑھ رہے ہو، میں بڑا آدمی ہوں، میں MNA MPA ہوں، لہذا ہٹ جاؤ مجھے پہلی صف میں کھڑے ہونے دو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ چیز اسلام کی مجھے بڑی اہمیت نہیں کہا نہیں، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب حضور کی بارگاہ، جب اللہ کی بارگاہ میں آ گئے تو پھر حضرت صاحب وقت اگر صدر وقت ہی کیوں نہ ہو، وہ امام سے پیچھے ہی کھڑا ہوگا، وہ آگے نہیں جا سکتا۔ اب مجھے اگر اللہ نے اتنی قبلہ عزت دی ہے تو پھر میں اس عزت کو خراب کیوں کروں؟ جب مجھے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ بھائی دنیا کا وزیر اعظم بھی آئے گا، صدر پاکستان بھی آئے گا، وہ میرے پیچھے کھڑا ہوگا، میرے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا کہ صدر صاحب ہیں، بڑے صاحب ہیں، پاویں جیڑا مرضی ہوئے، پاویں صدر صاحب ہوں تو بڑے صاحب ہوں، پاویں جیڑا مرضی صاحب وہ پیچھے کھڑا ہوئے گا۔ اگر مجھے جب رب سونے نے سب سے زیادہ یہاں پہ رکھ دیا، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ الحمدللہ میں قرآن پڑھتا بھی ہوں، میں قرآن پڑھا بھی رہا ہوں۔ جب مجھے اللہ نے کہا کہ تو سب سے بہترین ہے، مجھے سب سے اچھا اور سب سے بلند مقام مل گیا، اب مجھے لوگوں کی چاپلوسی کرنے کی کیا ضرورت؟ جس کے مصلے پر کھڑے ہونے والے کا ثانی کوئی نہیں، ایمان سے بتاؤ اس مصلے کے وارث کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر دین پر غالب ہے۔ آپ کی تعلیمات ساری کائنات کی تعلیمات سے افضل ہیں۔
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونے کے اعتبار سے بھی تمام ادیان پر غالب ہے۔ آج جس طرح مسلمان اسلام کو فالو کرتے ہیں، حضرت پوری دنیا میں آپ کوئی نہیں بتا سکتے کہ کوئی مذہب والا اپنے مذہب کو اس طرح فالو کرتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے، حضرت امام سعید بن منصور، امام ابن منذر، امام بہیقی نے اپنی سنن میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہر یہودی اور ہر عیسائی مسلمان ہو جائے گا، حتیٰ کہ بکریاں بھیڑیوں سے مامون ہو جائیں گی، گائے شیروں سے اور انسان سانپوں سے، حتیٰ کہ چوہا جراب کو نہیں کترے گا، اور یہ جزیہ جو مقرر کیا ہوا ہے یہ موقوف ہو جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، پوری کائنات میں صرف میرے مصطفیٰ کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ پوری دنیا کے یہ جتنے عیسائی ہیں، جتنے یہودی ہیں، سب ختم، صرف ایک کلمہ میرے سونے نبی کا کلمہ، ایک نظام میرے مصطفیٰ کا نظام، ایک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضرت، اس کو کہتے ہیں عزت۔ نقاد ہے جی ایم این رائے، وہ کہتا ہے دنیا کی وہ عیسائی تھا، سب سے زیادہ اس کو تکلیف اسلام سے تھی، لیکن ان کے اندر ایک بات ہے، وہ کسی بھی چیز کے اندر اپنے اناد کو نہیں آنے دیتے جب تحقیق کرتے ہیں۔ اس نے تاریخ انسانی کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر گزرے، ان تمام لیڈروں کی زندگی کو دیکھا، اس نے تمام کی تک و دو کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے جو کامیاب ترین شخص دیکھا ہے، کہتا ہے who was the supremely successful in his mission was محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے مشن کے اندر کامل مکمل اکمل طور پر کامیاب ہوا ہے نا، اس شخص کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف آقا جی علیہ السلام نے 23 سال محنت فرمائی، دیکھیں نا جی، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ملی تو پہلے ہے لیکن اعلان نبوت آپ کا 40 سال کی عمر میں، اور کتنی عمر میں آقا جی کا وصال ہوا ہے جی؟ 63 سال کی عمر میں، تو یہ کتنا دورانیہ بنتا ہے جی؟ 23 سال۔ 23 سال میرے آقا نے صرف محنت فرمائی ہے، آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس محنت کا آج بھی پھل آقا جی علیہ السلام کو مل رہا ہے، لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ یار میرے جیسا نکمہ آدمی 61 لوگوں کو مسلمان کر گیا، 61 لوگوں نے کلمہ میرے ہاتھ پہ پڑا ہے، میرے جیسا نکمہ آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سونے کا مشن آج بھی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ صرف آقا جی علیہ السلام نے 23 سال محنت فرمائی، اور 23 سال کی محنت کا اثر آج دیکھ لیں، 14 صدیوں کے بعد بھی حضور کو مل رہا ہے۔ میں نے حضور کو نہیں دیکھا، میں نے صرف حضور کا نام سنا ہے، میں نے حضور کے حسن کے تذکرے پڑھے ہیں، میں نے سونے کی عظمت کو پڑھا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر کوئی مجھے کہے حضور کے نام پر تیری جان چاہیے، میری جان حاضر ہے، میرا سارا کچھ آقا جی علیہ السلام کی ناموس کے لیے حاضر ہے۔ ہیں جی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دعا کرو اللہ سونا اپنے حبیب کے صدقہ آخری سانسوں تک اسی طرح حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آخری سانسوں تک ہمیں حضور کا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر قسم کے بد عقیدہ بندے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔